الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے اور اسلام کے مراکز، اسلام کے سرچشمے اور محراب و منبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور صحابہ کرام کی ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ دینی مدرسے اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے ان کی خدمات بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ اور یہ محراب و منبر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے بنیادی فہم عوام تک پہنچائے، عام انسانوں تک پہنچائے، کیونکہ بدقسمتی سے ایک دور میں مدارس ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا، یہ محراب منبر ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان حالات میں 10 محرم الحرام 1395 ہجری کو، آج سے 52 سال پہلے، جمعیت الباربیہ کے نام سے چند لوگوں نے مل کے ایک بہترین ایک مربی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس دور میں محترم قاری ابو طیب صاحب نے یہ اہم کام، یہ بنیادی کام اس نے کیا، 23 نوجوانوں کو جمع کیا، لاہور کے اندر اس تنظیم کی بنیاد رکھ دی کہ ان لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے وہ 23 لوگ نے ایک بنیاد رکھی۔ لیکن اب یہ تنظیم جمعیت الباربیہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا میں اور ہر مدرسے کے اندر یہ موجود ہے، اور ہر مدرسے کے اور طالب علم کی جواز ہے۔ جمعیت الباربیہ کا جو بنیادی کام ہے وہ کس امت کو ایک بنائے، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے، دل کے ساحل سے لے کر طبقات کی کاشت کر، منفعت ہے کہ اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اس امت کو ایک بنانے کے لیے، دینی مدرسوں کے طالب علم کو، ان علماء کو ایک بنانے کے لیے جمعیت الباربیہ کے بہت اہم کام کیا، بہت بنیادی کام کیا۔ الحمدللہ بھی اتحاد و اتفاق کا جو فضا ہے اس میں جمعیت الباربیہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ دوسری طرف جمعیت الباربیہ نے ان دینی مدارس کے طلباء تعلیم میں، اس کی تربیت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جمعیت الباربیہ ام الطلاب ہے، مدارس کے طلباء کی ماں ہے۔ اس لیے کہ جب ایک طالب علم اولیاء و ثانیہ میں اور کلاس میں مدرسے میں آ جاتے ہیں تو جمعیت الباربیہ استقبال کرتی ہے، ان کے کیمپ لگاتی ہے، ان کو اپنے دفتروں میں بلاتی ہے، پڑھنا شروع کر دیتے۔ سال کے درمیان میں ان کے استقبالیہ پروگرامات، اہلا و سہلا مرحبا، پھر اس کے اسٹڈی سرکل، اجتماعی مطالعہ اور اس طرح کے بہترین تربیتی پروگرامات اور ایک ماحول سے گزارتے ہیں۔ یہ طالب علم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ان کی دستورات تربیت گاہ ہے، اس کے اندر درس قرآن، درس حدیث اور لٹریچر کا مطالعے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طالب علم تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھتے ہیں، اس کے لیے عربی کورس، 1 مہینے کے عربی کورس، بہت اہم اساتذہ کے اس کے لیکچر ہوتے ہیں، محاضرے ہوتے ہیں، اور یہ جب حدیث مکمل کرتے ہو مدرسے سے نکلتے ہیں، تدریب المعلمین کے کورس 1 مہینے کی اس کے لیے، تاکہ طالب علم آگے جا کے اس جگہ پڑھائے، امام بن جائے، مؤذن بن جائے، کسی مدرسے کے عالم اور شیخ القرآن اور شیخ الحدیث اور مدرسے کے معتمم بن جائے۔ ان تمام مراحل میں جمعیت الباربیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس سے میں تمام دینی مدرسوں کی طالب علم سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت الباربیہ کے اندر شامل ہو، جمعیت کی دعوت کو اپنائے، جمعیت کے نصب العلم کو اپنائے، جمعیت کی جو لٹریچر ہے اسی کو پڑھے، تاکہ اس معاشرے کے کردار پر آپ سے بن جائے۔ جمعیت کے جو جتنے تربیتی مراحل سے اس نے اپنے آپ کو گزارو، تاکہ اس معاشرے کی نبض کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکیں گے، اس معاشرے کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ اور یہ انشاءاللہ اس مدرسے کے اندر جب آپ آئیں گے اور جمعیت الباربیہ کے ساتھ تعلق ہو تو دنیا کے اندر بھی آپ کی اس پہ خیر ہے انشاءاللہ۔ آپ ایک نیک، متقی، پرہیزگار اور اس معاشرے کا جو خراب ہے اس سے آپ نے آپ کو بچا کے لوگوں کی رہنمائی کے فریضہ ادا کرنے کے لیے ایک بہترین عالم دین بنے گی۔ تو میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت کی تربیت کے ساتھ وابستگی، ابھی 10 محرم الحرام 1447، یہ 52 سال تقریباً مدت ہے، نصف صدی کا ایک عرصہ ہے، اس میں جمعیت الباربیہ کے جو سابقین ہیں، بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔